السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، یقیناً آپ سب بہت بے چینی سے اپنی فیورٹ رائٹر عظمیٰ مجاہد کے ناول من یارم من جانم کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو جناب، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور آپ سب کی پیش خدمت ہے من یارم من جانم کی ایپیسوڈ 27۔ چلیں جی، سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہے زرگام خان۔ یقیناً اگر تمہارا ساتھ نہ ہوتا تو خان رئیس کی بیوی اس حد تک نہ پہنچتی۔ داجی، آپ نے غلام کی صورت میں بھی ایک سپولہ پالا تھا اور اولاد بنا کے بھی اس کی وہی فطرت رہی۔ اس وقت یوسف زئی میں ایک ہنگامہ آرائی کا منظر تھا۔ جرگہ کا فیصلہ سننے کے بعد جیسے وہ رات قیامت کی بن گئی تھی، کٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ رات گئے گھر پہنچا تو شاریز اسے دیکھتے الجھا تھا۔ میں نے تمہیں نہیں کہا خان کہ ان کی لڑکی اٹھاؤ؟ عزت سب کی برابر ہوتی ہے خان۔ جب مجھے رشتوں کی پہچان کرائی جا رہی تھی، رگدہ کو میری بہن کہتے، خان بی بی نے اسے میری امان میں دیا تھا۔ تم نے اسے نام دیا، عزت دی، اس لیے ہم خاموش ہو گئے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رئیس کے جانے کے بعد تم اس کی بیٹیوں کو لاوارہ سمجھ لو۔ زرگام خان بھی اس کے دوبدو آیا تھا۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ، دیکھ رہے ہیں سب، یہ خون تو اس خاندان کا ہے پر وفاداریاں خان رئیس کے کنبے سے نبھا رہا ہے۔ شاریز نے داجی کی طرف بڑھتے زرگام خان کی جانب انگلی اٹھائے کہا تھا۔ زرگام ٹھیک کہہ رہا ہے شاریز، عزت سب کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ اگر تم کسی کی چادر کا تقدس نہیں رکھو گے تو دوسروں سے بھی امید مت رکھو۔ پھر بات کو اونا پر کیوں رکھا ہے خان؟ رئیس کی لڑکی واپس کرو اور اپنی عزت بھی محفوظ رکھو۔ محراب خاتون زرگام کی حامی بنی میدان میں اتری تھیں۔ تم چپ رہو مہرو کی ماں، ابھی گھرت کے مرد زندہ ہیں مسئلے سلجھانے کو۔ سردار یوسف زئی نے ڈپٹ کر انہیں چپ کرا دیا تھا۔ گھر کے مردوں نے تو چوڑیاں پہن لی ہیں، ان کی نیت کا فطور تو سب کے سامنے ہے۔ شاریز بھائی ہے زرگام اور آہان کا، اگر یہ دونوں اس کا بازو نہیں بنیں گے تو نام کے رشتے کس کام کے لالا جی؟ اور میں اپنی بیٹی کو کبھی خان رئیس کے گھر نہیں بھیجوں گی۔ فاطمہ نے قہر آلود نظروں سے زرگام کو دیکھتے ہوئے اپنا حتمی فیصلہ سنایا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر تم لوگ کو جو فیصلہ لینا ہے لو۔ اگر آج قبیلے میں تمہارے بیٹے کی وجہ سے یوسف زئی حویلی پر انگلی اٹھی تو یاد رکھنا، اس گاؤں اور گھر کی دہلیز ممتاز یوسف زئی کے بچوں کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ تمہارا بیٹا خان رئیس کو مار کے اپنا بدلہ پورا کر چکا ہے۔ بہتر ہے ان کی لڑکی واپس کرے اور خاندان کو مزید خون خرابے سے بچائے۔ سردار یوسف زئی ہر کسی کو اپنی ہانک لگاتے دیکھ کر جلالی انداز میں کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ زرگام بھی ان کے پیچھے آیا تھا۔ بابا، شاریز لالا کی ضد میں شامین بھیڑ چڑھ جائے گی، پر یہ بات اس کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ زرگام کا بھی یہی مقصد تھا کہ شاریز پر اتنا پریشر دیا جائے کہ وہ خود ہی رگدہ کو سامنے لے آئے، جبکہ شاریز جانتا تھا اب اس کی کسی بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا جب تک وہ رگدہ اور سنگرام کو یہاں لا کر کھڑا نہ کر دے۔ تو اس کا بہترین حل ہے ہمارے پاس، تم نکاح کر لو شامین سے۔ مختار یوسف زئی کی بات سنتے اسے دھچکا لگا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا بابا۔ زرگام ہتے سے اکڑا تھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تم بھی اچھے سے جانتے ہو مہرماں اس دہلیز پر نہیں آنا چاہتی، رہنے دو اسے وہیں، پر یہاں شامین تمہارے لیے گھر کے سکون کے لیے بہترین فیصلہ ثابت ہوگی۔ زرگام کی زبان تو جیسے شل ہو گئی تھی، جبکہ سردار یوسف زئی سارا فیصلہ اس پر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ایک بات کہوں بی بی جی؟ مہرماں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی غائب دماغی سے فیشن میگزین کے صفحے الٹ رہی تھی۔ جب وہاں صفائی کرتی ملازمہ نے ذرا رک کر اس سے بات کی اجازت چاہی تھی۔ بولو۔ مہرماں ہنکارا بھرتے دوبارہ بے توجہی سے میگزین کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ میری خالہ جان بہن کا زئی حویلی میں بہت ہی آنا جانا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ شاریز یوسف زئی کی بہن کو دید سے بچانے کے لیے اس کا نکاح زرگام خان سے کرایا جا رہا ہے۔ توبہ میری، ان لوگوں کو تو میں احساس نام کی چیز نہیں ہے، پہلے ایک لڑکی کی سوتن پر لائے، اور اب جی آپ کی خانم بہت زیادہ باتیں نہیں کرنے لگی؟ تم جاؤ کچن کو جا کر دیکھو۔ دہلیز پر ٹھہری مہرالنساء نے خانم کی باتیں سنی تو سفید پڑتے چہرے سے سیخ پا ہوتی سے کھری کھری سنا گئی تھیں، جبکہ مہرماں جیسے کسی بت کی طرح بیٹھی تھی۔ شامین کا نکاح زرگام سے؟ اس نے زیر لب خاموشی سے سرگوشی کی تھی۔ ہر بار افق پر چمکتے چاند کو ملنے کی خواہش میں وہ روشن ستارہ اس کے قریب آ کر بھٹک جاتا ہے۔ شاید چاند سے ملنے کی خواہش بہت انوکھی ہو گئی ہے، اس ستارے کی جیسے زرگام کی مہرماں سے ملنے کی۔
کانوں میں زرگام کی سرگوشیاں گھلیں تو اس نے نم آنکھوں سے مہر نسا کو دیکھا، اپنی جگہ سے اٹھتی ان کے پاس چلی آئی تھی۔ مورے، زرگام شامین سے شادی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ مہر نسا کے سامنے سراپا سوال بنی تھی۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ مرد ہے، کب تک بے جان مورتی کی محبت میں گرفتار اس کی دہلیز پر ایڑیاں رگڑے گا؟ وہ ایک خفکی بھری نگاہ اس پر ڈالنے کے بعد وہاں سے نکلتی گئی تھیں۔ دماغ تو ان کا بھی معاف ہو رہا تھا۔ کیا زرگام انہیں ڈبل کراس کر رہا تھا؟ انہوں نے ملازم کے ہاتھوں قبیلے کے معززین کو پیغام دیتے جرگے کے حکم عدولی کے خلاف یوسف زئی قبیلے پر پھر سے دعویٰ کیا تو وہ بھی جیسے بھکلا گئے تھے۔ زرگام اس دن کے بعد سے خان رئیس کی چوکھٹ پر نہیں آیا تھا۔ ادھر مہرماں جیسے انگاروں پر لوٹنے لگی تھیں۔ ایسا کیسے کر سکتا ہے وہ؟ وہ بھیگی پلکیں لیے آئینے سے مخاطب تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اگر زرگام خان پر اس کے علاوہ بھی کسی کے نام کی مسند لگے گی تو وہ اس طرح نوحہ کنا ہوگی۔ سردار یوسف زئی جرگے کی شنوائی پر پریشان تھے۔ مختار یوسف زئی، آج شام میں جرگہ کے سربراہان تمہاری دہلیز پر آئیں گے۔ سفید چادر اور اپنی بیٹی تیار رکھنا۔ ان کے سخت گیر فیصلے پر وہ ایک بار پھر سے زرگام کے آگے سراپا سوال بنے تو قطعی انکار کرتے خود کو ان تمام فیصلوں سے الگ کر دیا تھا۔ اسی شام آہل بھی مہر نسا کے بلاوے پر آن پہنچا تھا اور پیشاریز کی تمام تر چالاکیوں اور پینتروں کے باوجود قبیلے کی لاج کی خاطر شامین کو آہل اچک زئی کے نکاح میں دے کر اسے سفید چادر میں رخصت کر دیا گیا تھا، جو کہ اس بات کی علامت تھی کہ یوسف زئی حویلی سے عزت کا جنازہ اٹھ چکا تھا۔ سنگرام کو گھر سے گئے مہینہ گزر گیا تھا، پر وہ لوٹ کر نہیں آیا تھا، بلکہ اس تمام عرصے میں اس کی ممانی رکھتا کے ساتھ تھی۔ بھابھی، آپ کے لیے ایک زبردست سرپرائز ہے میرے پاس۔ سنگرام کی کزن انم اس کے پاس آئی تو کچھ ہلا گلا رہنے لگا تھا، جب ایک دن اچانک وہ کئی بار بھاری بھرکم شاپنگ بیگ اٹھائے اس کے روم میں آتے دھاوا بولتے ہوئے بولی تھی، سرپرائز؟ اس قفس میں روشنی کی بھی کوئی رمق باقی ہے کیا؟ رکھتا کے دل چلے انداز پر وہ ایک دم چپ ہو گئی تھی۔ مجھے لگا تھا بھائی نہیں ہے تو آپ بور ہو گئی ہوں گی، اس لیے افی کے ساتھ مل کر کچھ پلان کیا تھا۔ وہ اداسی سے بولتے ہوئے رکھتا اپنے روڈ بیہیویئر کا احساس کروا گئی تھی۔ پر پارٹی ہے کس خوشی میں؟ اندر آتی مومانی نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ اف موم، اگر بتا دیا تو یہ سرپرائز تھوڑی نہ ہوگا۔ دیکھیں تو ہم نے رکھتا بھابھی کے لیے کتنی پیاری ڈریس ارینج کی ہے۔ انم ان بھاری بھرکم پیکڈ شدہ شاپنگ بیگز کی طرف اشارہ کیا تو مومانی بھی الجھ کر اسے دیکھنے لگی تھیں۔ انم کو شک پڑا کہیں اس کی موم ان کے سرپرائز کی دہی نہ کر دیں۔ تبھی وہ انہیں کیک بنانے پر لگاتی رکھتا کو ریڈی کرنے لگی تھی۔ انم، اتنا ہیوی ڈریس میں نے زندگی میں نہیں پہنا کبھی۔ رکھتا ڈریس دیکھ کر پریشانی سے بولی تھی، جہاں ریڈ میکسی پر ستارے موتی کا بھاری بھرکم کام کیا گیا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے میری سویٹ بھابھی جان، بس کچھ گھنٹوں کی ہی تو بات ہے۔ ہم نے اتنے پیار سے اسپیشل آرڈر پر بنوایا ہے آپ کے میاؤں کے بجٹ پر۔ انم اسے بھرپور انداز میں چھیڑتی بولی تو سنگرام کے ذکر پر جیسے اداسی نے دل میں گھیرے ڈالے تھے۔ اس نے مومانی سے ہی سنا تھا کہ وہ کسی دوسرے اپنے ماموں کے ساتھ مل کر کوئی پاور پلانٹ لگا رہا ہے تاکہ سارا بزنس یہاں سیٹل کر سکے، پر اس نے کبھی بھول کے بھی رکھدا کو اس کے ایک مہینے میں کال نہیں کی تھی، جبکہ مومانی اکثر کہتی تھیں کہ ان کی سنگرام سے بات ہوئی، وہ اس کے اور اس کے بچے کے بارے میں بہت فکر مند ہے۔ انم سے بھرپور طریقے سے تیار کرتی باہر چلنے کو کہہ رہی تھی، جب بیڈ روم کراس کرتے ہی اس نے رکھدا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ انم یار، میری آنکھوں پر پردہ ہوگا تو میں دیکھوں گی کیسے؟ رکھدا الجھی سی اس کا بازو پکڑتے چل رہی تھی۔ یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ جب آپ کی بند آنکھیں کھولیں تو پھٹی کی پھٹی رہ جائیں ہمارے سرپرائز پر۔ رکھدا دماغ پر زور دینے لگی تھی۔ اتنا انسسٹنگ سرپرائز کیا ہو سکتا تھا؟ نہ تو اس کی شادی کی اینیورسری بنتی تھی، نہ برتھ ڈے، اور نہ ہی سنگرام کی برتھ ڈے تھی۔ انم، تھک گئی میں یار۔ انم کے رکتے وہ بھی رک گئی تھی جب ایک جانی پہچانی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ ایک پل کو گما ہوا کہ سنگرام یہی تھا، پر پھر سے سر جھٹک دیا کہ کسی بچے نے شاید اس کا پرفیوم یوز کر لیا ہو۔ ہیپی سرپرائز! ایک دم سے انم اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولی تو اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، جب وہ اس کے پیچھے سے ہوتے ہوئے سامنے آ رکا تھا۔ رکھدا چندیائی آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اہم! انم نے اسے بے خود پر گلا کھنکارا تو وہ جیسے اس دنیا میں ہی نہیں تھی۔
ایک ہاتھ بڑھاتے اس نے سنگرام کے رخسار پر رکھا تو انم اپنے ہاتھ افی کی آنکھوں پر رکھے اور مومانی کو اشارہ کرتے وہاں سے غائب ہوئی۔ باقی سب بھی ان دونوں کو پرائیویسی دینے کے خیال سے ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ سنگرام، اس نے بے خود انداز میں سرگوشی کرتے اپنی انگلیوں سے اس کے ایک ایک نقش کو تراشا تھا۔ سنگرام سانس ساکن کیے جیسے اسے کسی سپنے میں گم رہنے دینا چاہتا تھا۔ رکھدا کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی اجنبی شہر میں ایک بہت اپنا شناسا سا شخص میسر آ گیا تھا۔ متاع حیات، تمہاری ایک جھلک میری تخیل کا وہ روپ تھی جس سے میری آنکھوں کی بصارت چندیا گئی، اور چرخے بام کی روشنیاں متوسل تمہارے سراپا نور سے جڑ گئیں۔ میں جانتا میری جان کہ میں نے روپ بدل کر تمہیں بہت ہرٹ کیا ہے، پر میں ایک انجان زندگی گزارتے گزارتے تھک گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کوئی بہت بھاری بوجھ شانوں پر اٹھائے چل رہا اور کوئی خیمہ گاہ نہیں مل رہی۔ اس نے اپنے چہرے پر بھٹکے اس کے مومی ہاتھوں کو تھامے اپنے لبوں سے لگایا تو بلک اٹھی تھی۔ بے اختیار اس ظالم شخص کے سینے سے لگتے رو دی تھی۔ اسے شاریز یوسف زئی سے نفرت تھی، اس کے چہرے سے نفرت تھی، پر اپنے محبوب کو سامنے دیکھ اس کا دل جیسے اس کی ساری خطائیں معاف کر بیٹھا۔ یہی تو شیوا تھا محبت کی اعلیٰ ظرفی کا۔ آئی ایم سوری رکھتا، میری وجہ سے تم اپنے باپ تک سے نہیں مل سکی، اپنی فیملی سے دور ہو، بٹ آئی پرومس کہ میں بہت جلد تمہیں ان سے ملواؤں گا۔ بس مجھے تھوڑا سا اپنا بھروسہ اور ساتھ دے دو تاکہ میں پھر سے زندگی جی سکوں۔ سنگرام اس کے ایک آنسوؤں کو چونتے ملتجی اندازہ میں بولا تو وہ ہولے سے اس کے سینے سے اٹھاتی سر نفی میں ہلا گئی اور اپنی جذباتیات پر کنٹرول کرتے اسے فاصلہ بنا گئی۔ سنگرام جیسے بہت ہرٹ ہوا تھا۔ رکھتا تمہیں سنگرام چاہیے تھا نا؟ لو، آج تمہارا سنگرام تمہارے سامنے ٹھہرا ہے، صرف اور صرف اپنی شناخت کے ساتھ۔ سنگرام نے پھر سے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے جبکہ وہ اپنے قدم مزید پیچھے کر گئی تھی۔ بات چہرے کی نہیں، جھوٹ اور دھوکے کی ہے سنگرام۔ رکھتا تو واقعی یہی چاہتی تھی کہ وہ اپنا چہرہ لے کر آئے، لیکن اتنی آسانی سے ہتھیار نہیں ڈال دینا چاہتی تھی۔ رکھتا، اگر خان رئیس کا واقعہ نہ ہوتا تو تمہیں میرے شاہریز ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا، تو اب کیوں؟ کیا میری پہچان بدلنے سے تمہارے جذبات بدل گئے ہیں؟ کیا ہمارا رشتہ اتنا کمزور ہے کہ میرے ایک جھوٹ کی زد میں آ کر ختم ہو جائے؟ سنگرام اسے ہر حال میں منا لینا چاہتا تھا۔ رکھتا نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رکھتا، کیا اب تمہیں مجھ سے محبت نہیں رہی؟ سنگرام نے اس کا ہاتھ تھامے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ تم جانتے ہو نا، تم جانتے تھے کہ میں کبھی تم سے نفرت نہیں کر سکتی، اس لیے مجھے ہر طرح سے کمزور کر رہے ہو تاکہ میں ہار جاؤں۔ رکھدا کے رونے پر وہ اس کے چہرے سے آنسوؤں چننے لگا تھا۔ اگر تمہارے ہارنے سے ہماری محبت کی جیت ہوتی ہے تو ہاں رکھدا، میں چاہوں گا کہ تم ہار جاؤ۔ سنگرام اسے شانوں سے تھامے اپنے سامنے کر گیا تھا، پر رکھدا کے چہرے پر ہنوزی ناراضگی کے آثار دیکھ کر طاہل اپنی صفائیوں کو ملتوی کر دیا تھا۔ وہ کتنی بھی صفائیاں دیتا، 5 ماہ سے یہی چل رہا تھا کہ وہ اس سے کنی کترائے ہوئے تھی۔ اگر فلمی سین کا ہیپی اینڈنگ ہو گیا ہو تو ہم آ جائیں کیا؟ انم کی بات پر کئی کہکوں کی آواز آئی تو رکھدا چھیم گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا رکھدا کو سرپرائز دینے کے چکر میں پورا خاندان اکٹھا ہو گیا تھا۔ سب ہی رکھدا کو سنگرام کے ساتھ ہنستے کھیلتے دیکھ بے حد خوش تھے۔ ایک بھرپور دن گزارنے کے بعد جب سب لوگ چلے گئے تو وہ دونوں گھر میں اکیلے رہ گئے تھے۔ اسے لباس بدلنے کی جلدی ہوئی، پر وہ اس جدید طرز کے اسٹائلش ڈریس کی بناوٹ میں الجھ گئی تھی۔ سنگرام، پلیز اسے چینج کرنے میں میری ہیلپ کرو۔ وہ سب کو سی آف کرتے روم میں آیا تو رکھدا کو ڈریس سے الجھتے دیکھ متبسم انداز میں مسکراتے اس کے قریب آ رکا تھا۔ آئی ڈونٹ نو وائی شی ٹیک اٹ ٹو مچ۔ وہ میکسی میں لچھے دار انداز سے الجھی ڈوریوں کو کوف زدہ انداز میں دیکھتے بے بسی سے سنگرام کو دیکھ رہی تھی۔ من جانم، اگر میں ان ڈوریوں کو اپنے انداز سے سلجھاؤں گا تو آپ کو ہی شکایت ہوگی۔ سنگرام خود بھی ڈوریوں کی بناوٹ سے انجان تھا۔ سیزر سے کاٹ لیتے ہیں۔ رکھدا کے مفت کے مشورے پر وہ اش اش کر اٹھا تھا۔ مجھے فخر ہے کہ میں ایک ذہین بیوی کا شوہر ہوں۔ سنگرام اسے بھرپور انداز مزاح بھرا طنز کرتے چھیڑ رہا تھا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ رکھدا چہرے پر چھلکتا بھولا پن سنگرام ایک دم اور شرمندہ کر گیا تھا۔
اس کی اسی بھولے پن سے فائدہ اٹھاتے وہ اسی زندگی کا اتنا بڑا خسارہ دے گیا تھا۔ کچھ نہیں جانم، مجھے ٹرائی کرنے دو، نہیں تو انم کو لے آئیں گے۔ سنگرام اسے گھماتے اس کی پشت اپنے سامنے کرتے ہوئے بغور اس کی کمر کو دیکھنے لگا۔ رگدا کے لیے ڈریس اس نے ہی چوز کیا تھا، مگر اب تو جیسے جان مشکل میں پھنسی تھی۔ گردن سے نیچے جاتی کپڑے کے بنے ہکس میں الجھی ڈوریوں کو بغور دیکھتے ان کے سروں کو جوڑ توڑ کرتے آغاز تک پہنچا تھا۔ سیزر سے کاٹ دیتے ہیں نا سنگرام، ریلی مجھے بہت سفیکیشن ہو رہی ہے اس ڈریس میں، انم نے آدھے گھنٹے کا کہا تھا اور اب 3 گھنٹے گزر گئے ہیں۔ وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی بیزار نظر آئی تو سنگرام نے اس بات میں سر ہلاتے اسے صبر کرنے کا کہا اور ڈوریوں کے سرے پر بنی فینسی سے پاؤچ کر اس نے کھولا تھا۔ حالانکہ ان بناوٹ اتنی آسان تھی کہ ایک ڈوری کے کھینچنے سے ہی وہ ڈریس اس قدر ڈھیلا پڑ جاتا کہ رگدا کی جان چھوٹ جاتی۔ مجھے لگتا ہے آج کی رات ڈوریاں کھیلنے میں ہی گزر جائے گی۔ سنگرام انتہائی دلچسپی سے اس کھیل کو انجوائے کرتے جیسے جیسے ان ڈوریوں کو سلجھاتا جا رہا تھا، گویا رگدا کو بھی اپنی سانس بحال ہوتی لگ رہی تھی۔ تو وہیں اس کے شانوں سے ڈھیلا پڑتا لباس کمر کے زاویوں کو دیکھنے لگا تو سنگرام جیسے ان میں الجھ گیا تھا۔ اس نے اپنا کھیل ترک کیا تھا۔ تھینک گاڈ اٹس سو ایزی ناؤ۔ رگدا پرسکون ہوتی اس کی جانب رخ بدل گئی تھی، تو رخ بدل جانے سے جیسے ساری چکا چوند بھی مان پڑی تھی۔ اس نے سنگرام کے چہرے کو حیرت سے تکا، جو گم سم ہو گیا تھا۔ سنگرام ایک ہاتھ اس کی کمر میں حمال کرتے ہوئے دوسرا ہاتھ اس کی انگلیوں میں پروسے اپنی گرفت اس پر سخت کی تو رگدا بھکلائی تھی۔ سنگرام، رگدا نے کچھ کہنا چاہا، پر دوسرے ہی پل جیسے جیسے سنگرام کے ہاتھ اس کی کمر کی اونچائیاں چھونے لگا، اس کی انگلیوں کا لمس محسوس کرتے رگدا شاکی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ابھی تو یہ لباس بالکل ٹھیک تھا، اسے لگا تھا شاید اس کا لباس کمر کے حصے سے پھٹ گیا ہے، جبکہ سنگرام نے مصنوعی ڈوریوں کی پرت میں چھپی ڈریس کو ٹائٹ کرتی سکن کلر کی زپ کھول دی تھی۔ تم نے مجھے معاف کر دیا نا رگدا؟ وہ امید طلب نظروں سے اس کے چہروں کو دیکھ رہا تھا۔ رگدا کے چہرے پہ ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ مجھے ڈریس چینج کرنا ہے۔ وہ سنگرام سے نظریں چرا گئی تھی۔ جب سنگرام نے اسے ایک دم گھمایا تھا، وہ گرتے گرتے بچی تھی اور اسے مضبوطی سے تھام گئی، اور سنگرام نے اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی تھی۔ رگدا، تمہیں یاد ہے ہمارے ہنی مون کی رات؟ اس رات جب تم نے میرے ساتھ رقص کیا، جانتی ہو میرے ساتھ عجیب واقعہ ہوا۔ میں نے محسوس کیا جیسے کوئی روشن ستارہ آسمان سے اپنی جگہ چھوڑ کر میرے سینے میں پناہ گزین ہو گیا ہو۔ میں نے محسوس کیا جیسے ایک پورا جنگل میرے لباس کے اندر اگ آیا ہو۔ میں نے محسوس کیا جیسے کوئی 3 سالہ بچہ اپنے اسکول کا کام میری قمیض کے صفحے پر کر رہا ہو۔ رقص میری عادت نہیں، مگر اس رات میں رقص نہیں کر رہا تھا، میں خود رقص تھا۔ سنگرام یوں ہی ایک ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھے دوسرے ہاتھ کو رقص کے انداز میں اٹھائے بولا تھا، جس دن میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا، جانتی ہو میرے ارد گرد کیا سما بن گیا تھا؟ ایسا لگ رہا تھا کہ اینک کے شیشے میں مقید تمہاری آنکھوں کے نیچے موجود یہ بھورا تل میری بینائی کا پرچار کر رہا تھا۔ تمہاری ہتھیلی کی پشت کی سوندھی خوشبو میرے عکس میں خیمہ زن تھی، تو دل و جان تمہارے بدن کی باتوں پہ ہمہ تن گوش تھے، اور میرے تخیل کے جام میں تمہارے پیاسے ہونٹ باد صبا کی مانند پھولوں کلیوں کے سینے سے گزر کر بلبل کی آنکھوں سے ٹپک رہے تھے۔ سنگرام کی باتوں پر جیسے اس سے پہلی ملاقات کا ایک منظر آنکھوں کے سامنے آ رکا تھا، جب وہ فلاور اسٹریٹ میں اس سے ٹکرایا تھا۔ وہ شاپ کیپر سے تمہاری بحث و تکرار میں ایسا لگ رہا تھا کتاب کی زباں پر تمہارے لفظ محو رقص تھے، سگریٹ کے بہتے سفید آسیب میں تمہاری خم پیشانی کے بل محو پرواز تھے۔ سنگرام نے اپنی محبت کی اوائل داستان سناتے ایک پیار بھرا لمس اس کے شانے پر اترا تو جیسے رگدا واقعی اس جنگ سے ہار گئی تھی، جیسے سنگرام کی نفرت محبت سے ہار گئی تھی۔ کیونکہ بدی جتنا سر چڑھ کر بولے، ایک نہ ایک دن سچے جسموں کی باتیں نسیم ساری کہانی کا رخ بدلتے اپنی بھرپور نمی چھوڑ ہی جاتی ہے۔ رگدا کو اس کے سامنے چاروں شانے چیت ہونا پڑا تھا۔ وہ سنگرام کے سینے پر سر رکھتے رو پڑی تھی۔ تم نے ایسا کیوں کیا سنگرام؟ کیوں مجھے اتنی تکلیف میں رکھا جب اتنا پیار کرتے تھے تو؟ سنگرام کا دل اس کے شکوے پر کٹ سا گیا تھا۔ مجھے بھی بہت تکلیف ہوئی ہے رگدا،
ایک شخص سے دوستی کا اتنا گہرا مان دے کر مجھ سے میری ذات ہی چھین لی۔ ہر بار جب تم شارز یوسف زئی کے نام سے مجھ سے الجھتی تھیں تو میرا دل چاہتا تھا ان لبوں پر کفر ڈال دوں، ان پر کبھی سنگرام کے علاوہ کسی مرد کا نام نہ آئے، پر میں یاری میں بے بس ہو گیا تھا۔ شاید کبھی کسی نے دوستی کی اتنی مہنگی قیمت نہیں چکتائی ہوگی جتنا کہ میں نے۔ اپنے رشتے، اپنی محبت سے محروم ہو کر تمہارے سامنے انجان بن کر گزر جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ جب جب تمہیں سفیان یوسف زئی کی گندی نظروں کی زد میں دیکھتا، دل چاہتا تھا اپنے اندر کہیں چھپا کر رکھ لوں تمہیں، تاکہ کسی برے شخص کی بری نگاہ نہ پڑے تم پہ۔ پر مجھے لگا تھا ایک میں سچ بول دوں گا تو میں تمہیں کھو دوں گا۔ میں نے جس رکھتا کی آنکھوں میں ہمیشہ اپنے لیے پیار کے دیپ جلتے دیکھ ان میں نفرت کی چنگاریاں سلگانا نہیں چاہتا تھا۔ یقین مانو رکھتا، تمہیں میں ہرٹ کر کے خود بھی کبھی خوش نہیں رہا۔ وہ اس کی بھیگی پلکوں سے بہتے سارے ملال اپنے لبوں سے چن رہا تھا۔ پلیز رکھتا، ایسے نہ روکو مجھے اور تکلیف مت دو، پلیز معاف کر دو نا یار۔ سنگرام کا بے بس انداز رکھتا کو مزید پسپا کر دیا تھا۔ میں نے تمہیں معاف کیا سنگرام، اپنی محبت کے صدقے۔ وہ اس سے الگ ہوتی بولی، پر سنگرام نے پھر سے اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ اب اور نہیں میری جان، بالکل بھی نہیں دوری سہ پاؤں گا میں تم سے۔ ہم بہت جلد یہاں سے چلے جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ شاید اس مٹی کی فضا ہمیں راس ہی نہیں ہے۔ سنگرام اس سے خود میں بھینچے نئے عہد بن رہا تھا، جبکہ رکھتا سوچ رہی تھی کہ وہ اسے کیسے گاؤں واپس جانے کے لیے راضی کرے جو وہ چاہتی تھی۔ شامین کو گھر لا کر شاید مہر النساء کے دل کو تسکین مل گئی ہو، پر مہر ماں پر بے چینی ہی بے چینی سوار تھی۔ آہل کھڑے قدموں اس نکاح کی کارروائی نپٹاتے ہوئے جا چکا تھا، اور مہر ماں ابھی تک اس سے نہیں مل سکی تھی، کیونکہ وہ اسے رکھدا کی گرہنی کے ہمراہ گھر کے پیچھے بنے پورشن میں ٹھہرایا گیا تھا۔ مرد ہے، کب تک بے جان مورتی کی محبت میں گرفتار اس کی دہلیز پر ایڑیاں رگڑے گا؟ مہر نساء کی باتیں کافی اعصاب شکن تھیں اس کے لیے۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ زرگام کب سے نہیں آیا تھا، جبکہ وہ تمام راتیں عجیب کشمکش میں الجھ کر گزار رہی تھی۔ کبھی دل کی ضد آڑے آتی تو وہ انا کو جگانے کی ٹھان لیتی تھی، پر ہر بار انا کی جیت ہوتی تو وہ دل کو ڈانٹ ڈپٹ کے سلا دیتی تھی۔ اسی رات جب خوب بادلوں نے گھن گرج دکھائی دی تو وہ بھی اپنے مضطرب سے دل پہ قابو کرتے ہوئے اسے کال ملا بیٹھی تھی۔ ادھر آدھی رات کو اتنے خراب موسم میں اس کی کال وہ پریشان ہو گیا تھا۔ مہرو جی سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ نے اس وقت کال کی؟ وہ پریشان سے پیشانی مسل رہا تھا، جبکہ اتنے دنوں بعد اس کی آواز سن کر جانے کیوں دل پھٹنے کو ہو رہا تھا۔ زرگام، زرگام تم! وہ اسے پکار تو بیٹھی تھی، پر کس منہ سے اس کے سامنے اپنی چاہت کا اقرار کرتی؟ مہرو جی کیا ہوا ہے؟ ماں جی ٹھیک ہیں؟ آہل شامین، شامین تو ٹھیک ہے نا؟ زرگام بوجھل ہوتے سر سے بے قرار سا سوال کر رہا تھا، جبکہ اس نے سب کا پوچھ لیا تھا ماں سوائے اس کی خیریت کے۔ ایک بار تو اس کا پوچھ لیتا۔ مہر ماں نے کال بند کر دی تھی اور گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی تھی۔ کتنا آسان تھا نا ہر جگہ اپنی نفرت کا بلند و بالا اقرار کرنا، اور محبت کا اظہار اتنا مشکل تھا، یا اس نے اپنی نفرت کے آلات کے سامنے محبت کو مشکل بنا دیا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے سیل پر بار بار زرگام کی کال آ رہی تھی۔ جب اس کا ضبط ٹوٹا تو وہ سیل فون آف کرتے ہوئے بستر پر لیٹ گئی۔ آئی ہیٹ یو، جسٹ آئی ہیٹ یو زرگام خان، میں کبھی تم سے محبت کر ہی نہیں سکتی۔ وہ انا کے مارے پھر سے خود کو نیا سبق پڑھانے لگی۔ رات بھر بارش میں طوفان مچائے رکھا تھا، تو ادھر بند کمرے میں بھی وہ روتے ہوئے بارش کا ساتھ دے رہی تھی۔ صبح کافی دیر سے اس کی آنکھ کھلی تھی، بوجھل ہوتا سر رونے کی وجہ سے سوجی آنکھوں سے پلکوں کے پپوٹے مزید بھاری ہو گئے تھے۔ وہ بمشکل فریش ہوتی باہر آئی تھی جب کچن کی کھلی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھا تھا۔ مہر نساء کسی سے باتوں میں مصروف تھیں، جبکہ اس شخص کی پیٹھ سے وہ اتنا ہی اندازہ کر پائی تھی کہ وہاں کوئی مرد موجود تھا۔ زلیخا باہر کوئی آیا ہے کیا؟ وہ کچن میں مصروف زلیخا سے پوچھ رہی تھی۔ وہ جی صبح سویرے ہی زرگام لالا آئے ہیں، کہہ رہے تھے کہ خان بی بی کی طبیعت پوچھنے آئے ہیں، اور بی بی جی نے انہیں دوپہر کے کھانے پر روک لیا ہے۔ ویسے مہرو بی بی آپ کیا کھائیں گی؟ میرا مطلب ہے کچھ الگ، ایک کپ چائے بنا کر میرے کمرے میں بھیج دو، مجھے اور کچھ نہیں کھانا۔
مہر ماں کو جانے کیوں غصہ آیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر کھڑکی سے پردے سرکائے لان میں جھانکنے لگی تھی، جہاں سے وہ سامنے بیٹھا ٹیبل پر رکھے لوازمات سے محظوظ ہوتے مہر نسا سے باتوں میں مصروف تھا۔ دوگلا، فریبی شخص، کل تک شامین سے نکاح کرنے والا تھا اور آج نہ جانے مورے کو کون کون سی نئی پٹیاں پڑھا کر پٹا لیا ہوگا۔ وہ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ دوپہر کو اس نے زرگام کی ضد میں بھوک ہڑتال کر رکھی تھی۔ ہر آہٹ پر دل اس کی آمد کا منتظر نظر آتا تھا، پر اس دن وہ اس سے ملے بغیر چلا گیا تھا۔ مہر ماں کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ کر مسل دیا تھا۔ اسے زرگام یوں اگنور کرنا بہت رلا رہا تھا۔ صرف ایک دن نہیں بلکہ آنے والے کئی اور دن وہ اسے اگنور کیے مہر نسا سے مل کر واپس چلا جاتا تھا۔ پہلی بار اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس طرح نظر انداز کیے جانا کس قدر روح کو چھلنی کرتا ہے۔ جاری ہے۔ ڈیئر ریڈرز، آپ سب کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔